التاجر الصدوق والامین، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ حشر کے میدان میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، یہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، یہ شہیدوں کے ساتھ۔ جب تک آپسی رضامندی ہو پیسے کے تبدیل ہونے میں، تبھی تک اس پر تجارت کا اطلاق ہوگا، اور اگر رضامندی نہیں ہے، زور ہے، جبر ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا، تو دنیا اس کو تجارت کہے لیکن وہ تجارت نہیں ہے۔ جیسے سود کیا ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو آدمی سود پہ پیسہ لیتا ہے وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے سود، کہاں کون خوشی سے دیتا ہے؟ ارے وہ کون سی مجبوری سے کتنی کراہیت کے ساتھ دیتا ہے اس کو معلوم ہے۔ ایم ڈی جو ہے یہ اس وقت جتنے بھی ذرائع ہیں نشے کے، وہ جو براؤن شوگر اور وہ ساری چیزیں تھیں، ان سب سے خطرناک پاؤڈر ہے یہ ایم ڈی کا، کہ اس کا کھانے والا عام طور سے اس کے جسم کے اعضائے رئیسہ، اندر کے جو اللہ نے اس کے اعضاء بنائے ہیں، وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، جب میں نے اس کی تفصیلیں پڑھا تو میری روح کانپ گئی کہ کچھ دنوں کے بعد اس نشے کا استعمال کرنے والے کے اندرونی اعضاء اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ زور سے چھینکے تو اس کی چھینک میں اس کا بھیجا باہر آ سکتا ہے، اگر اس کی قے ہو تو قے میں اس کے دل کے ٹکڑے باہر آ سکتے ہیں۔ اتنا زبردست یہ نشہ ہے۔ چھوٹے قد کی ہے نا، چھوٹے قد کی جو پستہ قد ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ بظاہر اصل وجہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ اس عورت کی پہچان کروانا چاہتی تھی۔ سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، کیا تربیت ہے آپ کی امت کے لیے۔ فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر گندا ہو جائے گا۔ یہ سارے گناہ وہ ہیں کہ جن کی حق تلفی کی گئی ہے، جس کی غیبت کی گئی ہے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، جس کا مال دبایا گیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ ہے اور چوتھی صورت شریفہ صورت النساء کا 5واں ہی رکوع بھی ہے یہ، جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ بیان فرما دے تمہارے لیے اور تمہاری رہنمائی فرمائے ان طریقوں پر کی طرف جس پر تم سے پہلے لوگ چل چکے ہیں، اور وہ توجہ فرمائے تم پر یا وہ توبہ قبول فرمائے تمہاری، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور ساری حکمتوں والے ہیں۔ اور اللہ وہ چاہتا ہے کہ وہ متوجہ ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم گمراہی میں چلے جاؤ بہت دور تک۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تخفیف فرمائیں تمہارے ساتھ، ہلکا کر دیں تمہیں، اور انسان وہ تو پیدا ہی کیا گیا ہے بہت کمزور۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے پر، سوائے یہ کہ کوئی تجارت ہو باہمی رضا بندی سے، آپس کی رضا مندی سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی اور ظلم کے ساتھ، ان قریب ہم ڈال دیں گے اسے آگ میں، اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ہم تمہارے سیئات کو، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور تمہیں داخلہ عطا فرمائیں گے ایک عزت والی جگہ پر۔ اور نہ تمنا کرو وہ فضیلتیں جو اللہ نے بعض کو بعض پر عطا فرمائی ہیں، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اس میں جو کچھ چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خود گواہ موجود ہے۔ ان 8 آیات بینات میں کتنے احکام ہیں جو انسانی زندگی سے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمائے۔ ہمارے پاس وقت جو ہوتا ہے وہ نپاتولہ ہوتا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ جتنی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیان فرمائے تم پر اور تمہاری رہنمائی فرمائے ان لوگوں کے راستوں کی طرف جس پر تم سے پہلے لوگ چل چکے ہیں۔ یہ انداز بیان جو قرآن شریف کا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا سورۃ البقرہ میں جب روزے فرض ہوئے، روزے فرض کیے گئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس کا معنی یہ کہ یہ روزوں کی فرضیت، یہ عبادت، یہ تمہارے لیے کوئی انوکھی عبادت نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو بندگان خدا گزرے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے گزرے ہیں، ان پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ امت مسلمہ جو امت آخر ہے، جسے رب کائنات نے بہت ہی پیار بھرے انداز میں خیر الامم ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت،
बेहतरीन, सबसे बेहतरीन उम्मत। ये उम्मत चूँकि आखिरी नबी की उम्मत है, इसलिए जाहिर है कि इस उम्मत के बाद अब कोई उम्मत ही नहीं आना है। लेकिन हर वो मोमिन जो किताब और सुन्नत की रोशनी में अपने दीन को जानता समझता है, वो जानता है कि इस नबी आखिर के पहले वो सिलसिले नबूवत जो रब्बे कायनात ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू फरमाया था, अनगिनत अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने मबूस फरमाया और उन पर अपने दीन के अहकाम नाजिल फरमाए। और उन अहकाम की रोशनी में जिस तबके ने उनकी तालीमात पर ईमान लाकर उस पर अपने आप को अमल पैरा हुआ, वो सारे के सारे अहले ईमान की ग्रुप। अभी देखिए हमारे इमाम मोहतरम ने जो पहली रकत में सूरह इब्राहीम की एक आयत शरीफा पढ़ी, इस आयत शरीफा पर आप अगर गौर फरमाएं तो कितनी वसाअत है इस्लाम में, इसका अंदाज होता है। रब्बना ग़फ़िरली, कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, ऐ हमारे रब मुझे भी माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और सारे ईमान वालों की उस दिन मग़फ़िरत फरमा देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। ये सारे ईमान वाले से मुराद वो सबसे पहले इंसान जिसको अल्लाह ने अपना नबी बनाकर इस ज़मीन पर भेजा था, उनसे शुरू होकर मुख्तलिफ अंबिया की उम्मतें, उनके उन उम्मतों के अहले ईमान इसमें शामिल हैं। वही बात यहाँ रब ताला ने इरशाद फरमाई कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम पर बयान फरमाए और तुम्हें उस रास्ते की रहनुमाई फरमाए ये सुनन लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो रास्ता तुम लोगों से पहले लोग जिस रास्ते पे चलती गए। इससे मुराद पिछली उम्मतें। इस आयत शरीफा के पहले जो अहकाम बयान किए गए वो निकाह के मुतालिक हुदूद व क़ुयूद हैं कि निकाह जब एक आदमी करने का इरादा करे तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, बल्कि उसको उन सारे रिश्तों नातों का और उन सारी हुदूद का ख्याल करना पड़ेगा जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर फरमाई हैं। तो रब ताला इस आयत शरीफा में फरमा रहे हैं कि ये बंदिशें जो हैं ये तुम्हारे लिए कोई नई नहीं है, इसके पहले भी हमारे जो ईमान वाले बंदे गुजरे हैं हमने उन पर अपने दीन के ज़रिए मुख्तलिफ बंदिशें, मुख्तलिफ हुदूद, मुख्तलिफ क़ुयूद नाजिल फरमाई थी, जिन पर चलकर उन्होंने हमारी रहमतों का हकदार अपने आप को बनाया, हमारे काबिल तवज्जह बंदे बन गए, हमारे महबूब बंदे बन गए। हम उसी रास्ते पे तुम्हें भी लेकर चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर तुमसे पहले अपने महबूब बंदों को चला चुके। फिर इरशाद फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, सब कुछ जानने वाले हिकमत वाले हैं। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, क्या यानी क्या खुशखबरी है अहले ईमान के लिए। अल्लाह ये चाहते हैं कि वो तुम पर मुतवज्जह हो, तुम्हारी तरफ तवज्जह फरमाए। मैंने इसके पहले भी बात किया कि लफ्ज़ तौबा जो है, तौबा का असल माना होता है पलटना, और ये लफ्ज़ तौबा जब बंदे के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका माना होता है अपने रब की तरफ पलटना, और जब हज़रत हक़ के लिए तव्वाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका माना होता है अपने बंदों पर ख़ास तवज्जह करना। फरमाया अल्लाह का ये इरादा है कि वो तुम पर अपनी मखसूस तवज्जुहात को मबज़ूल फरमा दे। मेरे भाइयों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि सारे कायनात का मालिक और आका और खालिक वो चाहता है कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाए। एक एक मोमिन के दिल की आवाज़ होगी कि मेरे रब, वो कौन सा तरीक़ा है जिस पर मैं चलूँ कि आपकी मखसूस तवज्जुहात का मैं हक़दार हो जाऊँ। मैं अल्लाह का इरादा है यतूब अलैकुम, कि वो मुतवज्जह हो तुम पर। वयुरीदुल लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, अब रहे वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। देखो यहाँ पर ये मज़मून समझ लो कि मोमिन जो है उसके लिए पैरवी सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, उसने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी करना है, उसकी इताअत करना है। अब दूसरा वो गिरोह
جو اپنے آپ پر کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس زمین پر رہنے والی انسانی آبادی کا بڑا طبقہ وہ ہے جو ہر طرح کے قوانین اور ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد رہ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس کو شرافت کے ساتھ اگر کہا جائے تو وہ انسان ہو کر بھی جانور کی طرح زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ جس پر کوئی پابندی نہ ہو اس مخلوق کو اللہ کی اس زمین پہ جانور کہا جاتا ہے، جانور۔ وہ مخلوق جس کو اللہ نے اپنی زمین پر خلافت عطا فرمایا ہے، جس کے ذمے اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر بھی اللہ کے احکام کو کا پابند کرے اور دوسرے انسانوں تک بھی احکام خداوندی کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، وہ خود سر کیسے ہو سکتا ہے، وہ منمانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ الذین یتبعون الشہوات، یہ شہوات جو ہے یہ شہوت کی جمع ہے، جو خواہشات کے غلام ہیں۔ دیکھو جتنی پابندیاں شریعت مطہرہ کی، حرام حلال، جائز ناجائز، ٹھیک بے ٹھیک، گناہ ثواب، یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں یہ اس بات کے اوپر شہادت دیتی ہیں کہ کون سا وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اس زندگی میں ثابت کرنا چاہتا ہے، اور وہ کون شخص ہے جو اپنی خواہشات کا بندگی کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ اس کو اپنی آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ مگر وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، جیسے وہ خود سری کی زندگی گزار رہے ہیں، ویسے تم بھی اسی طریقے سے ہدایت کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تخفیف کا معاملہ فرمائے تمہارے ساتھ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ، تمہیں ہلکا پھلکا کر دے۔ یہ لفظ تخفیف جو ہے یہ بہت قابل توجہ ہے۔ روزے کی اتفاق ایسا کہ پھر اسی طرف ہم چلتے ہیں، اسی مضمون کی طرف، کہ روزے کی فرضیت کی جو آیتیں ہیں اس کی دوسری آیت شریفہ جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے آخری حصے میں رب نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ اصول ہے، حالانکہ یہ روزے کے مسائل میں رب تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کو بیان فرمایا ہے، اور وہ روزے میں جو آسانیاں ہیں اللہ نے جو دی ہیں، کوئی مریض ہو، کوئی اس طرح کی معذوری میں ہو، وہ اس کو جو آسانیاں ہیں، اس کے ساتھ پھر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں کسی تنگی اور کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے شریعت کے احکام آپ دیکھیے ہماری فطرت سے عین میل کھانے والے احکام۔ کون سا ایسا حکم ہے، کون سا ایسا حکم ہے جو انسانی فطرت کے خلاف معاذ اللہ پڑتا ہو؟ مگر اس کے لیے میرے بزرگوں ایک شرط ہے، بہت ادب سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ اس وقت تک ہے جب تک ہم نے اپنی فطرت کو فطرت انسانی پر باقی رکھا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، اس کو کچل ڈالا، انسان کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کے ساتھ ہی اگر ہم نے کھلواڑ کر ڈالا تو پھر تو اس کے لیے کچھ کہنے کو باقی نہیں بچا۔ تو یہاں پر انسان کی اللہ نے جو فطرت رکھی ہے، اس کی جو ضروریات رکھی ہیں، اس کی جو خواہشات یعنی خواہشات انسانی جو اللہ نے اس میں پیدا فرمائے، ان سب کو پورے کرنے کا جائز طریقہ وافر مقدار میں یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے۔ کوئی اب مجھے آپ ایک مثال کے طور پر، ایک آدمی کے لیے وضو جو ہے وہ تو نماز کی کنجی ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ وضو پہ قدرت نہیں رکھتا، یا خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ پانی تو موجود ہے لیکن پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ چل تو بندہ ہے نا، چپ چاپ سے وضو کر، ایسا کیسا پانی نقصان کرے گا؟ نہیں،
شریعت مطہرہ نے اس کو تیمم کی جا سکتی ہے دونوں شکلوں میں، پانی نہ اویلیبل ہو نہ موجود ہو تو بھی، پانی موجود ہو لیکن پانی کا استعمال اگر میری صحت کے لیے مضر ہے یا میں اس کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، میرے رب نے مجھے تیمم کی اجازت مرمت فرمائی۔ اسی طرح سارے احکام شریعت کی جو آسانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ رب نے فرمایا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ فرما رہا ہے جو میرا پیدا کرنے والا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ کا خادم کہتا ہے کہ ہم قرآن شریف کی روشنی میں اپنی آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، جس کتاب کا عنوان تمہاری ذات ہے۔ ہم ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اپنی ڈگریاں اور اپنی سندیں حاصل کرنے کے لیے جن کتابوں میں مصنف کے خیالات ہوتے ہیں اور اوروں کا تذکرہ ہوا ہوتا ہے۔ کبھی علم الحساب پڑھیں گے تو اس میں حساب کے قوانین ہوں گے، اگر ہم علم جغرافیہ پڑھیں گے تو اس میں جغرافیہ کے قوانین ہوں گے، اگر ہم علم طبعیات پڑھیں گے تو اس میں طبعیات کے قوانین ہوں گے۔ لیکن وہ کتاب جس میں میں عنوان ہوں، میرے رب نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں نے تیرا تذکرہ کیا ہے، اس کتاب کو اگر میں نہ پڑھوں تو اپنے آپ کو کیسے جان سکتا ہوں؟ یہاں پر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا، اس کی فطرت میں اللہ نے کمزوری رکھی ہے۔ اب بعد کی دوسری آیتیں جو ہیں بہت زیادہ یعنی اس میں کچھ عرض کرنی ہے کچھ باتیں، اس لیے ابھی اس عنوان کو صرف اس بات پر میں آپ سے عرض کروں کہ جب میرے رب نے مجھے ضعیف پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا کمزور بنا کر ثابت پیش کروں گا، میرے رب کو میری یہ ادا اتنی ہی زیادہ پسند آئے گی۔ دیکھو ضعف کہتے ہیں کمزور ہونے کو، اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اکڑ کو۔ تیرے رب نے فرمایا تو اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہی کمزور ہے۔ میں اکثر ایک بات اس آیت شریفہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، آدمی بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کا مکان جو ہے، دیکھو مکان ہو یا ضروریات زندگی کوئی بھی ہو، شریعت اسلامی نے اسراف کو منع کیا۔ یہ خبر خوب سمجھ لو، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ جائز کاموں میں بھی خرچ کرو تو وہ اسراف ہے۔ یہ اصول یاد رکھو، اسراف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جائز کاموں میں ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قرآن نے کہا، اور ولا فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولا تسرفو، اور فضول خرچی نہیں کرنا۔ کھانا پینا تو ہماری ضرورت ہے نا، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اس کھانے پینے کی جائز ضرورت میں اگر ضرورت سے زیادہ ہم خرچ کریں تو اسراف ہے۔ اس طرح مکان ہے، یہ مکان بنایا، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، مکان کے لیے کیا چاہیے، کیا ضروری چیزیں ہیں، اب مکان کو بنانے کے بعد انٹیریئر ڈیکوریشن کے نام پر 10 لاکھ کا اسٹرکچر کھڑا کر کے اس میں 20 لاکھ روپے کا میں اس کا سنگار کر رہا ہوں، اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے بارے۔ اب بات اس پر ہوئی، اور یہ کر رہا تھا کہ مکان بنایا آدمی نے، ایک شاندار مکان، اور پھر ایسا مکان کہ لوگ آ کے مجھے کم دیکھیں، میرے مکان کو زیادہ دیکھیں۔ ارے کوئی مکان دکھانے کی چیز ہے یار۔ اب اسی مکان کا حال یہ ہے کہ جس مکان پر وہ تکبر کر رہا ہے کہ آؤ دیکھو میرے مکان کو، اس مکان کی چھت سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا سلیب کا اگر ٹوٹ کر کسی وجہ سے اس کے سر پہ گر جائے تو یہ انا للہ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھے کیا ہوا؟ تو بولے برین ہیمریج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اسی ٹائلز پہ جو ایسی ٹائلز لگایا تھا کہ اس میں اپنی صورت دکھتی تھی، ذرا سا پیر پھسل گیا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ عالی جناب جو ہیں اب وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے گا۔ کیا انسانی زندگی! اور اس کے بعد سب سے آخری بات،
یہ زندگی جس پر غیر مومن اللہ کو نہ پہچاننے والا اتنا تکبر کرتا ہے، اس کی پوری زندگی کو اللہ نے ایک سانس کے اوپر قائم رکھا ہے۔ اور یہ سانس، عجیب و غریب بات، جس سانس پر اس کی زندگی قائم ہے، اس سانس کے اوپر اس کا کوئی اقتدار نہیں، اس کی کوئی قوت اور طاقت نہیں، یہاں تک کہ اس سانس کے لینے میں اس کے ارادے اور اس کے نیت کو بھی دخل نہیں۔ اور اس کے بعد یہ اتنا کمزور ہے یہ انسان کہ ایک سانس جو اس کے جسم کے اندر گئی بھی تو اللہ کے امر سے گئی، واپس بھی آتی ہے تو اللہ کے امر سے آتی ہے۔ اگر اندر کی سانس اندر رہ گئی تو یہ این جہانی سے آ جہانی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کی تدفین، تجہیز و تکفین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک سانس کے اوپر اللہ نے اس کی زندگی کو قائم رکھا۔ ذرا انداز کرو انسان کی کمزوری کا، کس بات پر تکبر کرے گا انسان، کس بات پر تکبر؟ بس یہ میں نے بہت لمبا مضمون ہے یہ، لیکن بس اتنی بات خیال رکھیں، انسان کو اس کی تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے کمزور اس لیے پیدا کیا کہ ہمیشہ وہ اپنی کمزوری کا احساس کرے۔ جتنا زیادہ اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی طاقتوں اور اس کی قوتوں کا اس کو استحضاء ہوگا۔ آگے کی آیت میں فرمایا، ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تمہاری تجارت ہو آپس کی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بہت رحم۔ بہت سے کتنے مضامین اس آیت شریفہ میں مال کو باطل طریقے پہ کھانے سے منع کیا۔ لفظ باطل جو ہے عربی میں اس کا دوسرا مخالف لفظ ہے حق، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ قرآن شریف میں عام طور سے اپوزٹ لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کے معنوں کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، اور حق اور باطل۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اور پھر جائز طریقے پہ جو مال کھایا جائے اس کی ایک شکل بیان کیا، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تمہارے درمیان آپسی باہمی رضامندی سے تجارت کا کوئی معاملہ، کوئی لین دین ہو، یہ ایک شکل بیان فرمائی۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں دیکھو بھی، مال جو ہے نا، مال ہی جو ہے وہی ہماری ضروریات زندگی کا، قرآن شریف نے اس کو قیام للناس کہا، انسان کے زندگی کے بندوبست کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا اللہ نے اس کو۔ یہ مال جو ہے یہ انسانی زندگی کے بندوبست کو قائم رکھنے والی چیز ہے۔ مال ہی ہے جو اس کے پیٹ میں کھانے کی شکل میں جاتا ہے، مال ہی ہے جو اس کے بدن پر کپڑے کی شکل میں اس کی ستر پوشی کرتا ہے، یہ مال ہی ہے جس سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ مال ہی ہے جو اس کو حج کی توفیق جس کے ذریعے ملتی ہے، یہ مال ہی ہے جس کے صدقہ اور خیرات کر کے وہ اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے۔ اتنا اہم ترین مال۔ تو اس عنوان کو قرآن شریف نے اس ایک آیت میں، مفسرین نے فرمایا کہ پوری دنیا میں بیع اور شرع یعنی خرید و فروخت کے جتنے اصول ہیں اللہ نے وہ سب کے سب اس ایک آیت میں بیان فرما دی۔ کیا خیال ہے اس ایک آیت شریفہ پہ 2-3 درس کیا جائے؟ کیا ہو سکتا ہے انشاءاللہ 2-3-4 درس، اس لیے کہ یہ اہم ترین موضوع ہے ہماری زندگی کا۔ پہلی بات تو فرمایا کہ ناحق طریقے پہ مال کھاؤ۔ حق طریقہ جو ہے اس میں تجارت کا تذکرہ فرمایا، اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ ان تراضم بینکم، تمہاری آپسی رضامندی۔ کوئی بھی مال میرے لیے حلال ہوگا جس میں اس مال کو جس سے میں نے حاصل کیا ہے اگر اس کی رضامندی اس میں شامل ہوگی، اور اگر مال اس طرح میں نے حاصل کیا جس میں سامنے والے کی ناراضگی ہے تو یہ مال میرے لیے حلال نہیں۔ ایک بنیاد۔ دوسری بات، کسی سے ادھار لینا، کسی کو ہدیہ تحفہ دینا،
کسی سے یہاں ملازمت کر کے اس سے اجرت لینا، یہ ساری چیزیں صدقہ خیرات جن حقداروں کو دیا جائے، یہ سب کا سب جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک ہی چیز تجارت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز جاری ساری ہے اس کی زندگی میں وہ تجارت ہے۔ میں مثال کے طور پر ہم کرانے کی دکان پر گئے، 1 کلو شکر دو۔ یہ 1 کلو شکر لینا کیا ہے؟ یہ 1 کلو شکر میں ہم نے اس کو 40 روپیہ دیا، یا جتنے کی بھی 1 کلو شکر، مجھے شکر کا ریٹ نہیں معلوم، اس کو 1 کلو کا پیسہ دیا اور اس نے اس کے بدلے 1 کلو شکر دیا۔ یہ ہے مال کے بدلے مال۔ تجارت کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ مال کے بدلے مال پر ہوتی ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ اور اگر کہیں تجارت میں مال کے بدلے مال نہیں ہے تو وہ تجارت جو ہے اس کو کبھی وہ بیع باطل کہلاتی ہے، کبھی بیع فاسد کہلاتی ہے۔ یہ فقہ کی زبان میں مختلف اس کے الفاظ ہیں، اس کی بڑی تعریفیں ہیں۔ اس تجارت کے اندر بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ دونوں کی رضامندی ہوتی ہے۔ میں شکر لینے گیا تو میری رضا تھی کہ میں شکر لینا چاہتا ہوں، میں نے اس کی قیمت دیا، اس نے مجھے شکر دے دیا۔ کوئی صاحب، چونکہ یہ لفظ تجارت جو ہے یہ یہاں استعمال ہوا اور ہماری زندگی میں بہت زیادہ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب اس تجارت کے کچھ اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، یہ ہمارے روزمرہ میں یہ ہوتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ تجارت کہتے ہیں مال کے بدلے مال کو، اس کے علاوہ کوئی ایسی تجارت کی جا رہی ہے کہ جہاں پر ایک طرف پیسہ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف مال نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تجارت جائز نہیں ہے شریعت مطہرہ میں، اس کا خیال رکھو۔ اسی طرح سے باطل طریقہ جو ہے اس میں وہ سارے طریقے جس کو شریعت مطہرہ نے جس پر پابندی عائد فرمائی وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اس میں سود ہے، اس میں رشوت ہے، اس میں جوا ہے، اس میں سٹہ ہے، اس میں قمار ہے، وہ ساری چیزیں جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے وہ سب کے سب باطل کے اندر شامل ہیں۔ ایک لفظ باطل استعمال کیا، اور اس باطل میں وہ سارے مال کے حاصل کرنے کے طریقے آ گئے جس کو شریعت مطہرہ نے بندش لگائی ہے، وہ سب طریقے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو طریقے ہوں گے تجارت کا وہ۔ پھر تجارت جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے حصول رزق کا سب سے زیادہ پسندیدہ ذریعہ بیان فرمایا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق والامین، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو۔ دو شرطیں بیان فرمائیں، التاجر الصدوق والامین، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ حشر کے میدان میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، یہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، یہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ انداز فرمائیں گے۔ دوسری حدیث شریف الترغیب والترہیب میں یہ حدیث شریف ملے گی، اس کے راوی جو ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار اور سچا تاجر حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ تجارت جو ہے وہ اس دین اسلام میں اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ذریعہ معاش ہے۔ دوسری بات، اس تجارت میں ترازم بینکم، آپسی رضامندی سے، جب تک آپسی رضامندی ہو پیسے کے تبدیل ہونے میں تبھی تک اس پر تجارت کا اطلاق ہوگا، اور اگر رضامندی نہیں ہے، زور ہے، جبر ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تو دنیا اس کو تجارت کہے لیکن وہ تجارت نہیں ہوگی۔ جیسے سود کیا ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو آدمی سود پہ پیسہ لیتا ہے وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے سود، کہاں کون خوشی سے دیتا ہے؟ ارے
وہ کون سی مجبوری سے کتنی کراہیت کے ساتھ دیتا ہے اس کو معلوم بیچارہ۔ اس ترازم بینکم میں ایک اور شکل ہے، اگر جیسے ایک شخص کی بیوی جو اس کے نکاح میں ہے، ظاہر ہے تو اس نے اس کو مہر دے دیا ہے، اب اگر خدا نہ خواستہ حالات ایسے آ جائیں کہ وہ بیوی اس سے پریشان ہو کے اس سے خلا مانگے، تو کیا ہوگا؟ خلا کی شکل میں اس کو اپنے مہر کی رقم واپس کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس سے مہر کی رقم واپس کرنے کے لیے اس کو ایسا پریشان کرے کہ وہ بیچاری مجبور ہو جائے خلا لینے پر، تو ظاہر ہے کہ جب خلا لے گی تو اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میں اپنی رضامندی سے خلا لے رہی ہوں، لیکن یہ رضامندی شریعت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس لیے اس نقطے کو خیال رکھو میرے بھائیوں کہ رضامندی جو ہے وہ دل کی رضامندی کا نام رضامندی ہے۔ ظاہری طور پر اگر مجبوری کے طور پر آدمی کسی رضامندی کا اظہار کرے، شریعت مطہرہ میں انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تمہارے دل میں کیسی نیت ہے۔ حالات ایسے آئے کہ مجبوری کے درجے میں مجھے کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور پھر میں یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں بڑی خوشی کر رہا ہوں، معاملہ جو ہوگا وہ ترازم بینکم کے خلاف ہوگا اور یہ لین دین کسی بھی طرح جائز نہیں ہوگا۔ یہ تجارت کے اصول، مال کے بدلے مال، اور دوسری بات صرف وہ مال قابل استعمال ہے ایک مومن کے لیے کہ جہاں سے وہ مال آیا ہے انشراح قلب کے ساتھ، اپنی دل کی خوشی کے ساتھ وہ آدمی جو ہے اس لین دین پر راضی ہو، بس وہی۔ ورنہ رشوت، یہ ملک جو ہے، یہ ملک رشوت کا بازار ہے، کھلے خزانے، ریٹ طے ہوتے ہیں کام کرنے کے، فلاں کام کرنا ہے اس کا اتنا لگے گا، فلاں کام کرنا ہے اس کا اتنا لگے گا۔ بیچارہ رشوت دینے والا بظاہر اس کو معلوم ہے کہ جب تک میں یہ رشوت نہیں دوں گا میرے کاغذات کتنے بھی کمپلیٹ ہوں میرا کام نہیں ہوگا، دینے پہ مجبور ہے وہ۔ اب کوئی بولے کہ جس نے رشوت دیا اس نے تو خوشی سے دیا، خوشی سے نہیں دیا، ناخوشی سے دیا، جس نے یہ رشوت دیا اس کے لیے اشد حرام ہے۔ بس یہ لفظ خیال رکھیے کہ آپسی رضامندی سے مراد دل کے اندر سے رضامندی ہے، حالات بنا کر کسی کو رضامند کر دیا جائے، اس رضامندی کا اس شریعت مطہرہ میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس کا ایک ترجمہ نگاروں نے کیا کہ تم خودکشی مت کرو، خودکشی مت کرو۔ دوسرا ترجمہ اس کو اور پھیلا کے کیا ہے ہمارے ترجمہ نگاروں نے کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو، یعنی دوسرے پر قاتلانہ معاملہ نہ کرو۔ اس اپنے آپ کو قتل کرنے میں جو لوگ خودکشی اس کو کہتے ہیں، اس کے ذیل میں ایک بات اور یاد رکھو، ایک خودکشی وہ ہوتی ہے جو آدمی کسی بھی ذریعے سے معاذ اللہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ اس کی جو موت ہوئی تو ظاہر ہے وہ تو اس کی تقدیر میں لکھی تھی، اس چکر میں پڑ کے آدمی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ کس کی موت کس طرح اللہ نے مقدر فرمائی ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ تو نے اپنی موت کا سامان خود کیا، تو نے زہر کا استعمال کیا، تو نے چھلانگ لگائی جا کے ندی نالے میں، تو نے ریل کے آگے اپنے آپ کو کدا دیا، یہ سب تیری ذمہ داری ہے، تو اس کے اندر۔ تو خودکشی جو ہے وہ تو شریعت مطہرہ میں حرام ہے، لیکن اب اس کے آگے کا ایک اور مضمون آپ کا خادم عرض کرنا چاہے گا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بیان کیا گیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، اور اس میں ایک بات ارشاد فرمائی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی ایسا عمل جو ہمیں ہلاک کرنے کا سبب بن سکتا ہے شریعت مطہرہ نے اسے منع۔ تو ایک خودکشی تو وہ ہے جو آدمی کسی ذریعے سے فوراً اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لے، انتہائی شدید اور بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی پناہ
جو شخص جس طرح سے خودکشی کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو اسی عذاب میں مبتلا کر دے گا، وہ اسی عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو چار ہوتا رہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن دوسری ایک خودکشی وہ ہے جس کا آج ہمارا معاشرہ جو ہے، معاشرے کا بڑا حصہ اس کا شکار ہے۔ میں بہت ادب سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آیت کا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ میرے بھائیو، وہ ساری چیزیں جو آج نشے کی چیزیں، وہ چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، اور اس معاشرے میں ایسی سرایت کر گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ، یہ ساری نشے آور چیزیں جو ہیں، اس کا نتیجہ آخری میں انسانی زندگی کا ختم ہو جانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایم ڈی جو ہے، یہ اس وقت جتنے بھی ذرائع ہیں نشے کے، وہ جو براؤن شوگر اور وہ ساری چیزیں تھیں، ان سب سے خطرناک پاؤڈر ہے یہ ایم ڈی کا، کہ اس کا کھانے والا عام طور سے اس کے جسم کے اعضائے رئیسہ اندر کے جو اللہ نے اس کے اعضا بنائے ہیں، وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، جب میں نے اس کی تفصیلیں پڑھا تو میری روح کانپ گئی کہ کچھ دنوں کے بعد اس نشے کا استعمال کرنے والے کے اندرونی اعضا اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ زور سے چھینکے تو اس کی چھینک میں اس کا بھیجا باہر آ سکتا ہے، اگر اس کی قے ہو تو قے میں اس کے دل کے ٹکڑے باہر آ سکتے ہیں۔ اتنا زبردست یہ نشہ ہے، امت کا بڑا طبقہ۔ ابھی آپ دیکھیے اخبارات کی سرخیاں، دیکھیے اخبارات کی سرخیاں دیکھیے۔ اس کے بعد بہت ادب سے عرض کرتا ہوں دل کے درد کے ساتھ، یہ ہمارے ہاں جو مریضوں کی عیادت ہے نا، مریضوں کی عیادت بہت زبردست ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ جنت کے پھل سمیٹتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک کام ہے، لیکن انہی مریضوں میں کیا عرض کروں، کبھی کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن مجبور ہوں، کہنا ہی پڑے گا۔ آج کل یہ جو گٹکا چلا ہوا ہے، اور گٹکے کے نتیجے میں جو نوجوانوں کا زندگی کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، وہ زبان کا کینسر اور منہ کا کینسر اور دانتوں کا کینسر، اور اس کے بعد اس کی سرجری، اور اس کے بعد اس کی شکل و صورت، اور اس کے بعد اس کی مجبوریاں، منہ بند، منہ کھلنے کو تیار نہیں۔ یہ ساری میری وہ مصیبتیں ہیں جو میں نے خود بلایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت شریفہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ایک تو اس کا واضح ترجمہ ہے کہ تم خودکشی مت کرو، لیکن یہ خودکشی نہیں ہے، اقدام خودکشی ضرور ہے۔ یہ نشے کی ساری چیزیں جو آخری درجے میں گٹکے پہ جا کے ختم ہوتی ہیں اور اسموکنگ پہ ختم ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو خودکشی تو نہیں ہیں، لیکن جس کو سلو پائزن کہا جاتا ہے، کہ بتدریج آدمی اپنی موت کو دعوت دیتا ہے اور خود بخود اپنی تباہی اور بربادی کو، اور اپنے خاندان کی بربادی کو، اپنے پورے خاندان کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں، توجہ دیجئے اس پر، بہت اہم نقطہ ہے، اور امت مسلمہ کے لوگ دن بدن اس میں زیادہ سے زیادہ ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو اس کی تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگ، اچھا ایک خاص بات یہ ہے کہ حرام چیزوں کی تجارت جو ہوتی ہے نا، اس میں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پیسہ بہت ہے، لیکن وہ پیسہ جو وہ حلال ہو سکتا ہے کہ بھئی چیز حرام ہے، آدمی شراب کی تجارت کرے تو اس کی کمائی حلال ہو سکتی ہے کیا؟ معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو انسانی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹنے والی ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اور میں بات صاف طور سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر خاص نگاہ رکھو۔ آج کل تو عجیب و غریب بات، عورتوں نے گٹکا کھانا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ بھئی کام والی رکھو تو اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا پڑتا کہ وہ بھائی گٹکا کھا کے آ کے اپنے گھر میں گٹکے سے گندا تو نہیں کرے گی، کہاں جا رہا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تمہارے ساتھ بہت رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کرے گا تم میں سے یہ زیادتی اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب
ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ مکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگلی آیت شریفہ جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بعض آیتیں ایسی بڑی خوشخبری، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچو گے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم، ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم داخل کر دیں گے ایک عزت والی جگہ پر۔ یہ آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں، یہاں پر گناہ کی دو قسمیں بیان کی قرآن میں، ایک ہے کبائر، اور ظاہر کا کبیر جو ہے، کبیر کا اپوزٹ لفظ صغیر ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں جو دوسرے گناہ ہیں وہ صغائر کہلاتے ہیں۔ یہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ جو ہے، یہ تھوڑا سا وقت اپنے پاس جو بچا ہے اس میں اس کی بنیادیں سمجھ لیجیے۔ رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا، اب سوال یہ پیدا ہو کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اس میں علماء نے 3 شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ایسے گناہ جس پر شریعت مطہرہ نے حد مقرر کی ہے۔ حد کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے حد بولتے ہیں لمٹ کو، لیکن حد اس کو نہیں، شریعت کی زبان میں حد کہتے ہیں وہ جرائم جس پر شریعت مطہرہ نے سزا مقرر کی ہے، جب یہ گناہ کرے گا تو اس پر اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ مثلا قتل بالعمل، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، یہ حد ہے اس کی۔ اب وہ خون بہا وغیرہ جو ہے وہ دوسرے پروویژن ہے، لیکن اگر خاندان کے لوگ اس پہ راضی نہ ہو تو سیدھا ہی کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے زنا کیا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ 100 جلدہ قرآن نے کہا سورہ نور میں۔ اسی طرح کسی شخص نے یا کسی خاتون نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگایا، اور ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ نہیں پیش کر سکے تو فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے چوری کیا تو قرآن نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وہ مرد ہو یا عورت ہو جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ شریعت کی حد ہے۔ تو بعض ایسے گناہ جس پر، اسی طرح یاد رکھیں کہ شراب پر بھی حد ہے، شراب کے پینے پر حد ہے، اس حد کو قرآن نے نہیں بیان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر شریعت مطہرہ نے واضح طور پر اس کی سزا مقرر کر دی کہ اگر کوئی اس گناہ میں ملوث ہو تو اس کی سزا یہ ہوگی، اس کو حد کہتے ہیں۔ تو پہلی کبیرہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے جس پر شریعت مطہرہ نے حد مقرر کی ہے۔ دوسرا کبیرہ گناہ علماء کے نزدیک اس کی وہ صفت یہ بتاتے ہیں کہ اس پر اللہ نے لعنت فرمائی، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسا گناہ ہے جس پر اللہ نے بھی لعنت کی اور سارے لعنت کرنے والے۔ تو ایسے گناہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے وہ گناہ بھی کبیرہ ہیں۔ تیسرے وہ گناہ جس پر اللہ عز و جل نے جہنم کی وعید نازل فرمائی ہے۔ آپ یہیں پر دیکھیے کہ اوپر کی آیت شریفہ جو تھی کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پہ نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کے فوراً بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی یہ زیادتی اور ظلم سے کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے۔ اس کا معنی جہنم کی وعید ہے۔ تو ایسے سارے گناہ، اگر سب کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں تو اصل مضمون رہ جائے گا۔ تو یہ ایسے سارے گناہ، نمبر 1 جس پر حد مقرر کی گئی ہوں، نمبر 2 جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، نمبر 3 جس کے اوپر جہنم کی وعید ہے، یہ 3 گناہ۔ اب اس کے بعد پھر ان گناہوں کی فہرست علماء نے الگ الگ تیار کی۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
اللہ کے نزدیک 3 گناہ سب سے بڑے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف یہ 3 گناہ، کبھی آپ نے 3 فرمایا، کبھی آپ نے 4 گناہ گنوائے، کبھی آپ نے 6 گناہ گنوائے۔ ان 3 گناہوں میں فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے۔ فرمایا اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، اور پھر آپ نے فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا، اور جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ کسی کی ہمت تو یہ نہیں ہے بولنے کی کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، کسی کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس گناہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دے رہے ہیں، شرک فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی فرمایا، پھر فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تو آپ اتنا کہتے کہتے آپ کے چہرہ انور کا جو رنگ، آپ کی آواز کا زیر و بم، اور آپ کو پہنچنے والی تکلیف، اس سب کو دیکھ کر صحابہ نے یہ سوچا، تمنا کہ کاش آپ خاموش رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ماں باپ کی نافرمانی، آج کے معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بھئی بڑے میاں اور بڑی بھی، تمہارا اتنا ہی کام تھا، مجھے بڑا کر دیا نا پال پوس کے، اب میں کمانے کے لائق ہو گیا، اب میری گھر زندگی میں تم کیوں کرکری بنے ہوئے ہو، جاتے کیوں نہیں یہاں سے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ماں باپ کے بارے میں سوچ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں علماء نے کبیرہ گناہوں کے جو فہرست تیار کی ہے وہ 500 تک ہے، 500 تک۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الکبائر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ بہت مشہور شخصیت ہے۔ کتاب الکبائر، اس میں تقریباً 300 کے اوپر گناہوں کو گنوایا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ان کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں ایک بات سمجھو۔ صغیرہ گناہ جو ہے وہ کبائر کے مقابلے میں ہیں۔ علماء نے یہ لکھا کہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا رہے۔ یہ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے مثلا نماز جو ہے، نماز اس پر اللہ نے فرض کیا نا، اور فرض کا ترک کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرض کا ترک کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو حرام کام جو ہے وہ صغیرہ ہوگا کہ کبیرہ ہوگا؟ کبیرہ گناہ ہے۔ پوری امت مسلمہ گناہ کبیرہ میں 90% بے نمازی ملوث ہیں۔ حجاب، حجاب کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ حجاب فرض ہے عورتوں پر، حجاب فرض ہے نا۔ اب بے حجابی یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ امت مسلمہ میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس کو حجاب اور پردہ جو وہ دقیانوسی چیز لگتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آپ پرانے خیال کے لوگ ہو، حجاب کی بات کرتے ہو، ارے یہ تو ایسا زمانہ ہے۔ آپ انداز فرمائیں، زنا، زنا ولا تقربوا الزنا قرآن نے کہا، اور آج اللہ معاف فرمائے زنا کو آج کا معاشرہ گناہ۔ ارے بابا، ممالک نے یہ قوانین بنا دیے، خود ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہے، جنہوں نے یہ قوانین بنا دیا کہ آپسی ریلیشن شپ میں اگر ایک مرد اور عورت بغیر نکاح اور بغیر شادی کے رہنا چاہیں، ان کے رہنے پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے کہ ان کی کوئی بیوی اور کوئی منکوہا نہیں ہوتی، ویسے یہ انسان بھی جانور بن کے زندگی گزار سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اشد حرام ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں ان کو جب احادیث مبارکہ کی روشنی میں گنا جائے قرآن پاک تو وہ تقریباً 500 تک پہنچتے ہیں۔ اب ان کبیرہ گناہوں کی جو 3 میں نے صفات آپ کو جو علماء نے بیان کی وہ آپ سے عرض کیا، ان کبیرہ گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو بغیر توبہ کے اللہ کبھی نہیں معاف فرمائے۔ جیسے آپ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف، لیکن اگر مشرک توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا۔ کفر جو ہے وہ ایسا گناہ ہے
کہ اگر کفر کے ساتھ آدمی گیا اللہ کی بارگاہ میں تو خلود جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم، لیکن اگر مرنے کے تھوڑی دیر پہلے بھی اس حالت میں کہ اس پر آخرت نہیں ظاہر ہوئی، وہ توبہ کر لے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ سارے گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، سارے گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، لیکن صغیرہ گناہوں کی ایک اور صفت یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر بھی اصرار، بار بار اس کو کرنا، یہ چھوٹے گناہ پر اصرار اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ پر بھی، چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار جو ہے اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہمارے علماء نے بیان فرمائی بڑی پیاری، انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی سمجھو، یہ صغیرہ اور کبیرہ کی، جیسے بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے کیا کسی کی ہمت؟ ٹھیک ہے چھوٹا والا بچھو میرے ساتھ ڈال دو میرے بستر میں، ہے کسی کی ہمت؟ انگارہ بڑا ہو یا چھوٹی چنگاری ہو، ارے جلا کے خاک کرنے کے لیے دونوں کافی ہیں، آدمی کو مار ڈالنے کے لیے چھوٹا بچھو بڑا بچھو دونوں کافی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح گناہ جس کو اللہ کی نافرمانی جس کو کہا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ آدمی کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اگر چھوٹے گناہ پر بھی وہ اصرار کرتا ہے اور اس پر دوام کرتا ہے، بے غیرتی کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے، یہ چھوٹا گناہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات، اب گناہ کبیرہ میں دوسروں کی حق تلفی۔ دیکھو یہ شریعت مطہرہ نے احکام اور حقوق کو جو مقرر کیے ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ کچھ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، کچھ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد میں کسی طرح کا کسی ایڈجسٹمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مثلا میں نے کسی کی غیبت کیا، کسی غیبت، ہمارے وقت گزاری کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ دوسروں کی برائی کرنا ہے۔ دوسروں کی برائی کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا دودھ کا دھلا ہوا، دیکھ میں دنیا کا سب سے بڑا متقی آدمی ہوں، اور وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ ارے یہ غیبت وہ ہے جس کے لیے ایک معمولی سا واقعہ چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہیں، لیکن آپ باہر مصروف تھے، آپ تشریف نہیں لائے، وہ چلی گئی، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کے گئی وہ خاتون۔ آپ تشریف لائے تو امی عائشہ نے فرمایا کہ وہ فلاں قبیلے کی فلاں خاتون آئی ہوئی تھی اور وہ آپ سے اس سلسلے میں ملنا چاہتی۔ آپ نے کون، اس کو پہچاننے میں آپ کو ذرا زحمت ہوئی، آپ کا ذہن مبارک ادھر نہیں، کون سی خاتون کی بات ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے بتایا کہ وہ جو چھوٹے قد کی ہے نا، چھوٹے قد کی جو پستہ قد ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ بظاہر اصل وجہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ اس عورت کی پہچان کروانا چاہتی تھی۔ سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، کیا تربیت ہے آپ کی امت کے لیے۔ فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر گندا ہو جائے گا، اور اس غیبت کو ہم نے اپنے وقت کو گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ چغلی کو سامنے والے کو یہ کہہ کے کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، مجھے بالکل برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں تم کو بتا دے رہا ہوں۔ یہ غیبت اور چغلی اور کسی کی آبرو ریزی، کسی میں عیب نکالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گناہ کبیرہ میں ہیں، اور یہ سارے گناہ وہ ہیں کہ جن کی حق تلفی کی گئی ہے، جس کی غیبت کی گئی ہے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، جس کا مال دبایا گیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے۔ یہ ہے اس دین کا انصاف کوئی پوچھے تو یہ ہے اس دین کا انصاف، کہ جب تک بندے کا حق بندہ نہ معاف کر دے رب کائنات بھی معاف نہ فرمائے۔ ہاں حقوق اللہ میں وہ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں وہ کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آج کل ایک فیشن ہے
ایک فیشن کیا ہوا؟ اچھا جو چیز عام ہو جاتی ہے پھر ہماری نگاہ سے وہ اوجھل ہو جاتی کہ یہ کچھ گناہ ثواب بھی اس میں کچھ ہے یا نہیں۔ اپنے ٹخنے کے نیچے لباس کا لٹکا لینا، اپنے ٹخنے کے نیچے لباس کا لٹکا لینا، جس کو علماء نے کبیرہ گناہوں میں لکھا ہے، کبیرہ گناہوں میں، لیکن ہم فیشن کے نام پہ چل رہے ہیں۔ تو ہمیشہ خیال رکھو کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور اس کی توفیق اللہ سے مانگتے رہو الہ العالمین۔ صغیرہ گناہ کے لیے فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ چھوٹے گناہوں کی معافی کیسی ہے؟ جیسے حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت وہ جن اعضائے وضو کو دھوتا ہے اس کے پانی کے ساتھ ان اعضاء سے صادر ہونے والے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ چہرے پر اس نے پانی مارا تو آنکھ سے جو گناہ ہوا اور جو گناہ ہوئے وہ دھل جائیں گے، ہاتھ سے جو گناہ ہوا ہاتھ کے دھونے سے وہ دھل جائے گا۔ لیکن یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ کب؟ شرط ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچو گے تو میں صغائر معاف کروں گا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا اس آیت شریفہ کی تفسیر میں کہ اگر آدمی کبائر سے نہیں بچے گا تو پھر یہ فضیلت جو حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں، اس آسانی سے بھی یہ آدمی جو ہے محروم رہ جائے گا اگر یہ کبائر کا عادی۔ پھر یہ جو بہت ساری بشارتوں والی احادیث ہیں، لیلۃ القدر آئی تو یہ ہے، شب برات ہوئی تو یہ ہے، حج کر لیا تو یہ ہے، فلاں بہت ساری بشارتیں ہیں الحمدللہ، سب بشارتیں اپنی جگہ، لیکن ان ساری بشارتوں کا مصداق جو ہے وہ صرف صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی کوئی شخص اگر لیلۃ القدر میں قیام کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں قیام کیا، رات آئی لیلۃ القدر کی، اس نے نمازیں رات میں ادا کی، رویا دھویا، اس کے سب گناہ معاف ہو گئے؟ نہیں، سب گناہ نہیں، حقوق العباد جو کہ تم باقی رہیں گے۔ کبائر اس وقت معاف ہوں گے جب اس سے توبہ کیا جائے، اور صغائر جو ہیں وہ کبائر سے بچنے کی شرط کے ساتھ اللہ نے معافی کا دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ جو ایسا کرے گا اس کو ہم جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اب آخری حصہ درس کا فرمایا وہ فضیلت جو اللہ نے ایک دوسرے کو عطا فرمائی اس کی تمنا مت کرو۔ ہوا یہ تھا کہ بعض خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مردوں کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کو جہاد میں جانے کا موقع ہوتا ہے، یہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ہے، مردے کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ان کی گواہی بھی بہت اہم ہے، ان کے مقابلے میں ہماری گواہی آدھی ہے، اور میراث میں بھی ان کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، ہمارا آدھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ فضیلتیں جو اللہ نے جس کو عطا فرمائی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ اللہ نے جس کو جو چیز عطا فرمائی یہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے، اس کے سوا کا اگر تمہارے ساتھ معاملہ کیا جاتا تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو دی گئی فضیلت پر اگر ہم زیادہ توجہ کرنے لگیں تو بعد میں چل کے وہ ہم کو حسد میں مشغول کر دیتا ہے۔ لوگوں سے حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں ہم کو کیوں نہیں ملی۔ یہ حسد کی ایک قسم ہے، اور اس کی بدترین قسم یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے کم سے کم اس کے پاس سے ضائع ہو جائے۔ یہ حسد کی بدترین قسم ہے، اور حسد وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں رب نے فرمایا کہ جو اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلتیں دی ہیں اس کی تمنا نہ کرو، جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم اس پر اکتفا کرو، تم اس کو اپنے لیے کافی سمجھو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، بس اسی کے تم مکلف تھے، اور اس سے زیادہ اگر تم کو دیا جاتا تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، یہ اصل ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو۔ یہ بندگی کا یعنی قرینہ یہ ہے، بندگی کا ادب یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگنا ہے وہ اللہ سے اس کا سوال کیا جاتا رہے، لیکن دوسروں کو اللہ نے جو عطا فرمایا اس کی آدمی تمنا نہ کرے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تمہارے ساری چیزوں کو پوری طرح جاننے والا۔
بس میرے بھائیوں، آخری آیت شریفہ کا صرف ترجمہ، ہم نے ہر ایک کے لیے والدین نے جو کچھ چھوڑا ہے اور اقربا نے اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے، وہ آیتیں الحمدللہ آپ سن چکے ہیں۔ فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر خود گواہ موجود ہے۔ یہ رکوع جو تھا یہ 5واں رکوع تھا۔ اگلے ہفتے جو درس کا پروگرام ہے، یہاں پر اس شہر میں ایک بڑی شخصیت پیر ذوالفقار مد ظلہ عالی جو ہیں، ان کے خلیفہ تشریف لا رہے ہیں، حضرت مفتی شفیع الدین صاحب، اور یہ خانقاہی سلسلہ ہے، اور بہت سارے لوگ ناگپور کامٹی میں ان سے بیعت بھی ہیں، ان سے متعلق بھی ہیں۔ اور دیکھو، آدمی کی تربیت کے لیے آدمی کو کسی کا پابند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کو مقام صحابیت جو ملا وہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ نیک کی صحبت میں آدمی نیک بنے گا۔ تو ان کا ایک پروگرام اگلے اتوار کو یہاں ہونے والا ہے، وہ صبح سے لے کر عشاء کے وقت تک ہے۔ اس میں اس کے ذمہ دار ہمارے پاس آئے تھے، اور حضرت سے مشورہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی چونکہ یہاں 70 سال سے درس ہوتا ہے، تو اب جب ان کا پورا 12 گھنٹے کا پروگرام ہے، بلکہ سنیچر کی رات سے شروع ہو کر اتوار کی عشاء تک ان کا پروگرام تھا، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ اپنا پروگرام کریں، لیکن مغرب بعد کا درس جو ہے یہ 70 سال سے، اور اب ہم یہ نہیں بولیں کہ ہم بیچ میں درس کرنے آئیں گے، اتنا بڑا مجمع تو اس میں ہم کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت سے درخواست کی گئی کہ حضرت سے یہ کہو کہ درس ہوتا ہے، نماز کے بعد کا جو مغرب کے بعد کا پروگرام ہو اس میں شروع کا وقت جو ہو وہ آپ درس فرمائیں، چاہے جتنی دیر ہو، اور اس کے بعد آپ کا پروگرام۔ کل اس پروگرام کے ذمہ دار میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے اس کی اطلاع دی الحمدللہ کہ حضرت الحمدللہ اس پہ راضی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ جہاں 70 سال سے درس ہو رہا ہے وہاں پر میرا درس ہوگا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، ہمارے عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا، تو میں نے آپ کی اطلاع کے لیے۔ تو اگلا بھی جو پروگرام ہوگا وہ اپنی باقاعدہ جو اس طرح سے یہ ہوتا ہے، یعنی درس 1 گھنٹے کا اتنا ہوگا، ان کا دن بھر پروگرام چلے گا، لیکن مغرب کا جو پروگرام ہے، مغرب کی نماز اپنے حسب سابق آپ یہیں ادا کریں، اور اس کے بعد عشاء کے وقت تک رہیں۔ حضرت کا بیان بھی، درس بھی ہوگا اور بیان بھی ہوگا جیسا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ اہل اللہ کا ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں سارے کے سارے لوگ شریک ہوں۔ یہ شاہد ہوٹل والے ظہیر انور صاحب بیمار ہیں، اور کل ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیابی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے سارے مریضوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔